میری لاش تے گھوڑے دوڑاون گے نلے ظالم تیر چلاون گے نلے ظالم تیر چلاون گے مقتل گاہ وچ بن جاوے گا میرا بدن ہاک شفا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج میں موجود ہوں کوئنز کے اندر چہل میں امام حسین علیہ السلام کے جلوس میں، جس میں ہر رنگ و نسل کے لوگوں نے شرکت کی، اور یہ وہ قربانی ہے جو دنیا میں انسان کو تین چیزیں سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہیں، ایک اس کی جان، اس کا مال، اولاد۔ مولا حسین علیہ السلام نے کربلا کے اس میدان میں جب وہ ان پہ مشکل وقت آیا، اس مشکل وقت میں انہوں نے اپنی اولاد بھی قربان کی، ننھے علی اصغر کو قربان کیا، جوان علی اکبر کو قربان کیا، بہنوں کی چادروں کو قربان کیا، اور اپنی پوری اولاد کو قربان کر کے آج اسلام کو زندہ کیا اور اسلام کو بچا لیا۔ زندانہ وچ مر جاوے گی میری دی زخمی دکھیا زینب۔ نہ محرمہ وچ کھلاونا ہے تیرے نال شرابیاں بولنا ہے، تیرے نال شرابیاں بولنا ہے، تیری قدم قدم تے بن جاسی بازار چ مقتل گاہ زینب۔ رو رو کے آنکھیں ناصر دی جکیا ہو کر وہ بلا دی زمین، جکیا ہو کر وہ بلا دی زمین، کھنڈ ہنجر دے نال بالکل نہ تکے مینو پیاسا قتل ہوندا زینب۔ سرات لہاون گے تو شام بازار چ قافلے نو لے ویسے رسیاں پا زینب۔ مظلوم زکی فرمایا سی حماد تا زلزلہ آیا سی، حماد تا زلزلہ آیا سی، میرے قتل دا وقت لے آ گیا ہے شبیر نو گل نال لا زینب۔ میرے قتل دے بعد تیری لت جانی ہائے نیزیاں نال ردا زینب۔
ہائے نیز انال رضا زینب میری لاش تے گھوڑے دوڑاون گے نلے ظالم تیر چلاون گے نلے ظالم تیر چلاون گے مقتل گاہ وچ بن جاوے گا میرا بدن ہاں کے شفا زینب پردہ پیا لتھا امن دا کعبہ گھوڑے تو امت دے ظلم دے نالے تیراں تے نیزیاں آن کیتا سید دا استقبال میری یاد چ اتھرو وساوے گی معصوم تماچے کھاوے گی معصوم تماچے کھاوے گی زندانہ وچ مر جاوے گی میری دی زخمی دکھیا زینب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہ پیچھے الحمدللہ اتنے زیادہ مومنین اور مومنات کالے لباس میں ملبوس ہیں، اور یہ اس وقت یہاں پر اربعین کے سلسلے میں نیو یارک میں بورو کوئنز میں یہ 30 سال سے تقریباً یہ جلوس نکل رہا ہے، اور اس جلوس میں الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی زیادہ تعداد میں یہ مومنین اور مومنات اس میں شامل ہیں۔ الحمدللہ نیو یارک سے یہ ابتدا ہوئی تھی، اور نیو یارک سے ہی سب سے پہلا جلوس جو عشرہ محرم الحرام میں نکلتا ہے منہیٹن میں، اس کی ابتدا بھی یہیں سے ہوئی، اربعین کے جلوس کی بھی ابتدا بھی یہیں پہ ہوئی، اور الحمدللہ 28 صفر کا جو جلوس جو نکلتا ہے اس کی ابتدا بھی یہیں کوئن سے ہوئی۔ اور اس سال ظاہر ہے کہ یہ جلوس یہاں پہ آج 18 صفر ہے، اور اگلا جلوس جو ہوگا وہ انشاءاللہ 16 اگست کو 28 صفر کے سلسلے میں امام حسن مجتبیٰ کے سلسلے میں ہوگا۔ یہ جلوس الحمدللہ یہ ہمارے جو برادران جو ہیں جعفریہ کونسل USA کے زیر تمام یہ جلوس جو ہے یہ برآمد ہوتا ہے۔ آپ تمام لوگ ان لوگوں کے لیے جو اس عزاداری میں شریک ہیں، جو یہاں پر زری لے کر آتے ہیں اور جو یہاں پر علم لے کر آتے ہیں، ان سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پنجتن پاک کے صدقے میں ان کے گھروں کو آباد شاد رکھے، اور یہ جو جلوس اور یہ جو عزاداری جو ہے یہ ہماری اگلی آنے والی نسلوں تک ایسی طرح منتقل کریں جس طرح ان کے پاس آئی ہے۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا صرف یہی اور یہی ہمارا یہ مشن ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ اپنی لیگسی جو ہے یہ آنے والی نسلوں کے حوالے کر کے جائیں۔ تو آپ اس سلسلے میں ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو مولا علی علیہ السلام کی ان کی اس عزاداری کے سلسلے میں، امام حسین کی اس عزاداری کے سلسلے میں قائم و دائم رکھے، اور آپ ہمارے لیے دعا گو رہیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ آج ہمارا ماشاءاللہ یہ 41 چیلم پروگرام ہے ادھر کوئنز میں، اور بڑی اپنے دل کو تسلی اور اپنی جتنی ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے آگے فریاد کریں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح کا موقع دے جیسے حضرت امام حسین کو اس کی قربانی کے لیے ہم بھی کو اپنی نذرانہ پیش کریں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔ ہر سال جلوس نکلتا ہے میپل ایونیو پہ، اور اس میں مومنی ساری اور اسٹیٹ سے بھی آتے ہیں، اور بہت اچھا انتظام ہوتا ہے ادھر اس جلوس کا، اور میرا تو کہنا یہی کہ انشاءاللہ تا قیامت یہاں پر یہ جلوس نکلتا رہے، اور ہمارا امام علیہ السلام کا پیغام
کہ میسیج ہے وہ آگے بڑھتا رہے اور میرے قتل دے بعد تیری لت جانی ہائے نیزیاں نال رضا زینب میری لاش تے گھوڑے دوڑا بن گے نل ظالم تیر چلاون گے نل ظالم تیر چلاون گے مقتل گاہ وچ بن جاوے گا میرا بدن ہاں کے شفا زینب پڑدا پیا لتھا امن دا کعبہ گھوڑے تو امت دے ظلم دے نالے تیراں تے نیزیاں آن کیتا سید دا استقبال میری یاد چ اتھرو وساوے گی معصوم تماچے کھاوے گی معصوم تماچے کھاوے گی زندانہ وچ مر جاوے گی میری دی زخمی دکھیا زینب کھلاونا ہے تیرے نال شرابیاں بولنا ہے تیرے نال شرابیاں بولنا ہے تیری قدم قدم تے بن جاسی بازار چ مقتل گا زینب جکیا ہو کر ببلا دی زمین کھنڈ ہنجر دے نال مظلوم زکی فرمایا سی حماد تا زلزلہ آیا سی حماد تا زلزلہ آیا سی میرے قتل دا وقت لے آگے آئے شبیر نو گل نل لا زینب
کتھے جانی ہائے نیزیاں نال ردا زینب ابھی نوجوان دوست دوہے پڑھ رہے تھے اور دوہا پڑھتے پڑھتے انہوں نے مصرع کہا کہ اے شام والوں یہ کوئی تماشا نہیں ہے، یہ نبی کی بیٹیاں آ رہی ہیں، یہ نبی کی بیٹیاں آ رہی ہیں جن کے ہاتھوں میں رسن بندھی ہوئی ہے، جن کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں، جن کے سروں پر چادر نہیں ہے۔ یہ تماشا نہیں ہے، یہ جو ہم بار بار گلیوں میں، چوراہوں میں، شاہراہوں میں جلوس نکالتے ہیں تو دنیا کو بتاتے ہیں کہ ایسے ہی کوفے کی شاہراہ سے زینب کو سر برہنہ گزارا گیا، ایسے ہی شام کے بازاروں سے نبی کی بیٹیوں کو سر برہنہ گزارا گیا۔ اور صرف یہی نہیں، اوپر چھت پہ کھڑے ہوئے لوگ کبھی پتھر مار رہے تھے، کوئی گرم گرم پانی آل محمد کو پھینک رہا تھا، جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ صدقے کے خرمے پھینک رہا تھا، کچھ تالیاں بجائی جا رہی تھی، سیٹیاں بجائی جا رہی تھی، قہقہے لگائے جا رہے تھے۔ اور کیا زینب کے لیے یہ جملہ کم تھا کہ باہر سے آواز گونج رہی تھی، وہ دیکھو باغی کی بہن آ رہی، وہ دیکھو باغی کی بہن آ رہی ہے۔ یہی شکوہ کیا تھا جب قبر رسول پر آئی ہے نا زینب عالیہ، تو ایک شکووں میں سے ایک شکوہ یہ بھی تھا کہ نانا مجھے باغی کی بہن کہا گیا، مجھے باغی کی بہن کہا گیا۔ وہ زینب 1 سال قید نبھا چکی اور اسی قید خانے میں حسین کی 4 برس کی بچی دفن بھی ہو گئی۔ آج آئے ہیں آپ چہلم بنانے تو یہ زینب نے جو 40 کیا تھا کربلا میں اس کی یاد میں نکلے ہوئے ہیں 2 جملے، اور اس کے بعد آپ کے لیے دعا کہ 4 برس کی حسین کی بچی سکینہ قید خانے میں دفنا دی گئی۔ جس وقت حسین عصر عاشور کو جا رہے تھے تو اپنی گود سے سکینہ کو زینب کی گود میں یہ کہہ کے دیا تھا، بہن یہ میری بیٹی نہیں، یہ میری امانت ہے، میری سکینہ کا خیال رکھنا۔ میرے عزیزوں یہ جملہ زینب کے ذہن میں تھا کہ میرا بھائی سکینہ کو امانتاً مجھے دے کر گیا تھا، لیکن وہی امانت قید خانہ شام میں دفنا دی گئی۔ آل محمد کو رہائی کا پیغام مل گیا اور زین العابدین کے گلے سے طوق بھی جدا کر دیا گیا، زین العابدین کے ہاتھوں سے ہتھکڑیاں اور بیڑیاں بھی جدا کر دی گئی۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن جب آپ روایت پڑھیں گے نا کہ جس وقت یزید نے زین العابدین کو بلایا اور ایک حداد کو بلایا، لوہار کو بلایا کہ اس قیدی کی ہتھکڑیاں جدا کر دو، اس کے پاؤں کی بیڑیاں جدا کر دو، اس کے گلے سے جو طوق ہے وہ جدا کر دو، تو لکھا یہ ہے کہ پورا دربار رو رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہاتھوں کی ہتھکڑیاں کاٹی گئیں تو جب ہتھکڑیاں جدا کی جا رہی تھی تو کلائیوں کا گوشت ہتھکڑیوں میں چپکا ہوا تھا اور بالکل ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ یہی حال پاؤں کی بیڑیوں کا بھی تھا۔ اب سن لیں آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ طوق خاردار، طوق خاردار۔ میں دیکھ رہا ہوں نوجوان بھی رو رہے ہیں، بزرگ تو رو ہی رہے ہیں۔ آپ کی آواز گریہ بلند ہے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوا غم حسین کے۔ سب کو چادر زہرا کے سائے میں دے رہا ہوں، سب کو حضرت عباس کے علم کے فریضے کے سائے میں دے رہا ہوں۔ جیسے ہی بھرے دربار میں زین العابدین کے گلے سے طوق جدا کیا گیا تو سب نے دیکھا کہ گلے میں سوراخ ہوئے اور ان سوراخوں سے تازہ تازہ لہو بہ رہا تھا۔ ایسے میں زین العابدین آئے، بھوبی اماں رہائی کا پیغام مل گیا۔ زینب بھتیجے سے لپٹ گئیں۔ چلے اسی مملکت شام میں زینب نے 7 دن عزاداری کی، اور جب زینب نکلنے لگی، سنیے گا آخری جملہ بعد میں کہوں گا، جب زینب جانے لگی کہ اے زین العابدین، اے سجاد اب چلیں گے اور اب جائیں گے، کہا بھوبی اماں کہاں جائیں گی؟ مدینے؟ کہا ابھی مدینے نہیں جاؤں گی، یہ بہن اپنے بھائی کو جی بھر کے رو نہ سکتی، میں اپنے بھیا کی قبر پر جاؤں گی، پہلے مجھے کربلا جانا ہے۔ ہماریاں آ کے رکتی رہی، ایک ایک ہماری پر ایک ایک بی بی سوار ہوتی گئی، آخری ہماری پر بی بی زینب سوار ہوئی، اور جب جا رہی تھی تو بہت سی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں شام کی عورتیں آئی تھیں آل محمد کو ودا کرنے کے لیے۔ ایسے میں زینب نے ہماری کا پردہ ہٹایا، اور ہٹانے کے بعد شام کی عورتوں کی طرف دیکھ کر کہا، اے شام کی رہنے والیوں، میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہاری گودیوں میں ننھے ننھے بچے ہیں، یاد رکھنا ایک بچی ہماری قید خانے میں رہ گئی ہے، اسے اندھیرے سے بڑا ڈر لگتا ہے،
अगर हो सके तो शाम को आना और कब्र सकीना पर चराग जला देना। ये कहा, कब्र सकीना को अलविदा किया, चले और चलते चलते काफिला दूर तक पहुंचा और जैसे ही ज़ैनब की निगाह पड़ी, वो मेरे भैया की कब्र है, वो आ गया सवाद करबला। जैसे ही करबला का सवाद नजर आया, ज़ैनब का नाका आगे बढ़ रहा था। अब जो साथ है ना रावी, वो कहता है मैंने देखा कि बिन्ते अली का नाका भी आगे बढ़ रहा है, बीबियों के नाके भी आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही ज़ैनब की निगाह अपने भाई हुसैन की कब्र पर पड़ी तो वो कहता है कि ज़ैनब ने ऊंट के बैठने का इंतजार न किया, ज़ैनब ने खड़े नाके से अपने को जमीन पर गिराया और अपने भाई की कब्र पर पहुंची और रुखसारा कब्र पर रखकर कहा, भैया ज़ैनब लुट कर आ गई, भैया ज़ैनब कैद निभा कर आ गई, भैया हमारे ऊपर क्या क्या जुल्म हुए सुनते चले जाओ, भैया हमारे खैमों को आग लगाई गई, भैया हमारे सरों से विदाएं छीन ली गई, भैया हमारी कलाइयों में रस्सियां बांधी गई, भैया हम पर पत्थर मारे गए, भैया हम पर सत्ते के खुरमे फेंके गए, ये सब कुछ कह चुकी। आखिरी जुमला पढ़ लाओ। एक बार ज़ैनब उठी और उठने के बाद ऐसे कब्र की तरफ हाथ जोड़कर कहा, भैया मुझे माफ कर देना, एक अमानत तुमने मेरे हवाले की थी, भैया मैं सकीना को जिंदा वापस न ला सकी, सकीना की कब्र कैद खाने शाम में बन। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन फसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युल यन्क़लिबून। ये था जी आज हमारा चेला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में जो जुलूस था वो मैंने आपको दिखाया। इसके साथ इस दुआ के साथ मैं आज इजाज़त चाहता हूँ कि मौला इमाम हुसैन की इस कुर्बानी के सदक़े, पंजतन पाक की सदक़े, असहाब के सदक़े, या अल्लाह हमारे मुल्क पे जो अपनी खुसूसी रहमत फरमा, ख़ास तौर पे हमारे आज़ाद कश्मीर के जो हालात हैं उनको बेहतर फरमा। इसके साथ मैं चाहता हूँ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, लब्बैक या हुसैन।